السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی آپ کو ساری دنیا کی خبریں آپ لوگوں کی قدموں میں ڈال رہا ہے، اور دیش کی خبر ہم کو سب سے پہلے رہے گی، کیونکہ یہ وطن عزیز ہے ہمارا۔ اس لیے جو ہو رہا ہے ادھر، جو گندگی مچائی جا رہی ہے، ایسی بولیاں استعمال کی جا رہی ہے جس سے دماغیں بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ذہنیت بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے ذمہ داران ہیں جو ہم پہ خابیص ہو کے خبیث کے بچے راج کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے جو ہم کو یہ سہنا بھی پڑ رہا، بھگتنا بھی پڑ رہا۔ اللہ خیر، دعا کریں گے کہ ہم امتی کو اور صبر دے پروردگار، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لو۔ یہ گندگی تو مچتی رہے گی، چلتے رہے گی، اس لیے آپ لوگ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی۔ ابھی جو سنیاسی جو اتنا جو ظلم کر رہا، جو زیادتی کر رہا، اور گندگی اس کے پاس یہ خاص کر ہم کو لے کر اس کے ذہن میں کیوں ہے، یہ ہم کو ابھی تک بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ آخر یہ ہمارے دھکا ہے کیا؟ بعض وقت ایسا آتے نا سوالات ذہن میں، یہ ہماری غلطی کا نتیجہ ہے کیا؟ انہیں اگرچہ نہیں رہتا تو اتنی ادھم تو نہیں مچاتا انہیں، کوئی ہمارا تھرڈ گیئر لگے ہوا ہے کیا بولے وہی سی بات ہو جاتی۔ اب تکلیف تو بہت ہوتی ہے بھئی یہ بولنے سے، یہ الفاظ نہیں، کیونکہ سچائی بتانا، سچائی دکھانا یہ ہم ہماری ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن یہ سچائی بتائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گھنونی چہرے بے نقاب ہوتے، پردے فاش ہوتے ان کے، جو ان کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں کیا سمجھ لیتے، کیا اکھاڑ لیتے، کیا کر لیتے، اس سے ہمارے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم کل بھی سچ بولتے تھے، آج بھی سچ بولتے ہیں، اور انشاءاللہ تا حیات بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جب تک زندگی دے گا ہم ان کی نسوں کے اوپر، دموں کے اوپر تو پاؤں رکھیں گے برابر، کیونکہ اگر سے یہ سدھر جائے، یہ ہمارا نام نہ لے تو ہم ان کو نعوذ باللہ ان کے اوپر تو لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ خبیثوں کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں سمجھتے ہم۔ ابھی دیکھو یہ ایک مسئلہ جس طریقے سے بہت سرخیوں کی مانند بنے ہوا ہے، حالانکہ آپ لوگ کل تک دیکھے تھے کہ بہار کے لیے بول رہا تھا میں، وہ تو بالکل بولوں گا، لیکن آج یہ بونا، یہ سنیاسی، یہ چندی چور، یہ ٹخلا، یہ گنجوٹی، یہ خط گڈا منہ بڈھا اتنا بول رہا ہے انہیں، سمجھے، اور اس کو کوئی روک نہیں رہے ہیں، جبکہ اس کے اوپر کے کیسز آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، اس کے باوجود اس کو کوئی گرفتار نہیں کرا ابھی تک، جبکہ اس کی اصلی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہے، کیونکہ یہ بہروپیہ، یہ گندا بیچ، یہ گندا جانور، ابھی تک مساجد دکھتے تھے، مسلمان دکھتے تھے، اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے گستاخ اسلام کے لیے بھی کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غارت کریں گے، اور یہ نست نابود بہت جلد ہوگا انشاءاللہ، زمین بوز بہت جلد ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ جس طریقے سے جو گندگی مچانے کی کوشش کر رہا ہے انہیں، اب اس کی وجہ تو آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ سمجھانے اور زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کو اشارہ کافی بولتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ صاحب سمجھ بھی ہیں، صاحب اخلاق بھی ہے، تو میں یہی کہوں گا آپ لوگ صبر و تحمل کا کام لو، صبر و تحمل سے
کام لو. یہ چندی چور کا وقت آ چکا ہے. یہ جس طریقے سے چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے نا، یہ ویسا پھڑپڑا رہا ہے انہیں. تو اس لیے یہ نامراد کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ بس اللہ سے دعا کرو کہ یہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راکھ میں ملا دے، گٹر میں بہا دے، کیونکہ اس کی مار میں آواز نہیں ہوتی. جب وہ گرجتی ہے تو ان کے فلسفے مٹ جاتے ہیں. ان کی اوقات، ان کی حیثیت کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. تو سن رہے گنجوٹی، تیری اوقات ہماری جوتیوں کی دھول ہے. تیری حیثیت کیا ہے تیرے کو خود معلوم ہے. تیرا خط کیا ہے تیرے کو اچھی طرح پتا ہے. یہ بولنے سے ہمارے کو فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. نہ کل پڑتا تھا، نہ آج پڑتا ہے، نہ کبھی پڑے گا. سمجھا نا؟ جتنی گندگی مچانا ہے مچا تو، جتنی گندگی مچانا ہے مچا، لیکن تیری اوقات وہی رہے گی جو تھی جو ہے وہی رہے گی. اس سے اور کچھ ہونے گا نہیں. صفایا لگ بھگ طے ہے، لگ بھگ طے ہے. تو ارے چندی چور، تو اوقات دیکھ اپنی. حق کے دھونا سیکھ رہے پہلے. حق کے دھونا سیکھ. حق کے تو ویسے اڑ جاتا، وہی کھا لیتا، وہی پوچھ لیتا، بڑے بڑے باتیں تو کرتا تو لیکن اس سے فرق پڑنے کا نہیں ہے. کل بھی وہی بینج تھا تو وہی بینج ہے. تیری اوقات کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.